کہ کیا ہوا ہے اسحاق ڈار صاحب کو جو ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ مل گیا ہے؟ ویسے تو یہ آئینی عہدہ ہے، اس پہ کوئی اختیارات تو ہے نہیں انلیس کہ وزیر اعظم باہر نہ ہو، لیکن یہ ہوا کیوں ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ اس سے دو چیزیں بڑی کلیئر ہو گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں، جو کئی دفعہ سی ایم بن چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے دوسری دفعہ پرائم منسٹر بھی بن چکے ہیں، تو وہ ان کی پارٹی کے اندر ہی وہ کمپٹنٹ نہیں ہے، اس لیے ان کو ایک نائب کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اس کا ایک زاویہ یہ ہے۔ دوسری طرف ہمارے پاس سی ایم پنجاب ہیں، ادھر ان کے پاس ایکسپیرینس نہ ہونے کے بعد بھی وہاں نائب کی ضرورت نہیں پڑی۔ اب یہاں رک جائیں، اب میں آپ کو تھوڑا ہسٹری میں لے جاتا ہوں، شاید آپ نے نہ دیکھا۔ گووندا صاحب جو ہیں انڈین اداکار، وہ بڑے اچھے بڑے اداکار ہیں۔ ان کی ایک مووی تھی راجہ بابو۔ راجہ بابو کے اندر وہ ان کا کیریکٹر یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ بالکل نالائق نکمے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ کبھی جاتے ہیں ڈاکٹر کی تصویر بنا لیتے ہیں، کبھی جاتے ہیں وہ جج کی تصویر بنا لے، اپنے آپ کو گاؤن پہن کے جج بن جاتے ہیں، کبھی وہ پولیس والا بن جاتے ہیں، کبھی وہ بادشاہ بن جاتے ہیں۔ تو فوراً ان کے گھر کے اندر وہ ساری تصویریں ہیں، وہ ویسا بننا چاہتے ہیں، لیکن مووی کا کیریکٹر یہ کہ وہ نکمے ہیں۔ تو اب ہم ایئرپورٹ پہ جب جائیں گے تو ہمیں یہی تصویریں ملیں گی آپ کو، ایک ہی انسان کی، ایک ہی خاندان کی، ایک ہی کنبے کی، ایک ہی کمپنی کی، ہر کیریکٹر کی تصویر ہوگی۔ تو آپ لوگ انجوائے کریں۔ پرابلم آپ لوگوں کا یہ ہے کہ آپ لوگ ملک کو چلنے نہیں دے رہے۔ آپ لوگوں کے لیے کوئی انٹرٹینمنٹ بھی تو رکھنی ہے نا۔ دیکھیں، جو مین کام ہے آن اے سیریس نوٹ، وہ تو SIFC ہے۔ پاکستان کی تقدیر بدلنے والا کا کام تو SIFC ہے، اور اس کو ہیڈ کر رہے ہیں آرمی چیف، اور وہی ہمارے لیے ایک لائٹ ان دا ٹنل ہے، اور وہی ہمارے لیے ایک انسپریشن ہے۔ اسی لیے ہم سیریس ہو رہے ہیں۔ یہ تو نان سیریس اینٹیز ہیں۔ اچھا واڈر صاحب، میں سوری آن اے لائٹر نوٹ، یہ گووندا اسحاق ڈار صاحب ہیں یا شہباز شریف صاحب؟ دیکھیں، اس کیریکٹر کے اندر ماشاءاللہ سے سبھی اتر رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اس میں وہ پوری پکچر صادق آتی ہے۔ دیکھ لیں، باقی کو دیکھ لیں، آپ کو مطلب آپ کو سبھی کیریکٹر وہاں مل جائیں گے۔ مطلب سبھی کو شوق ہے ہر کیریکٹر میں جانے کا، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑا انجوائے کیا کریں۔ اگر ایک ملک پروگریسو ٹائم کی طرف چل پڑا ہے، SIFC اپنی ڈائریکشن لے چکی ہے، فورن انویسٹرز کا انٹرسٹ آنا شروع ہو گیا ہے، ایگریمنٹ سائن ہو گئے، پیمنٹس ان پائپ لائنز ہیں، تو یہ ارریلیونٹ چیزوں کو آپ لوگ کیوں ڈسکس کرتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ اب آپ کے وہاں والد کا گھر ہوگا، تو گھر کو مینٹین کرنے کے لیے بھی تو ایک دیکھیں، آپ لوگ سمجھ نہیں رہے۔ دیکھیں فروز صاحب، آپ کا اگر گھر ہے نا جو خالی پڑا ہوا ہے، تو خالی پڑے خراب ہو جائے گا۔ اس کی مینٹیننس کے لیے آپ اپنے رشتہ داروں کو ٹھہرا دیتے ہیں، لوگوں کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ تو یہ ساری جو گورنمنٹ مشینری ہے، وہ ان بلڈنگز کو، ان گاڑیوں کو مینٹین کرنے کے لیے، ان کو رواں رکھنے کے لیے۔ بس یہاں ادھر سٹاپ لگا دیں، انٹرٹین اور انجوائے کریں، اور سیریسلی جب سوچیں پاکستان کے بارے میں، تو یہ سوچیں کہ SIFC از دا پلیٹ فارم ٹو لک فارورڈ، اور اس کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کریں گے۔ لیکن وہ ایک تجزیہ یہ بھی ہے نا کہ شاید نواز شریف صاحب کو خوش کرنے کے لیے، یا اسحاق ڈار صاحب کو چونکہ فائنانس منسٹری نہیں ملی، تو کمپنسیٹ پہ کمپنسیشن کی جا رہی ہے۔ تو دیکھیں، میں نے آپ کو کہا کہ آپ کی کمپنسیشن، میں نے آپ سے کہا نا، یہ لوگ ارریلیونٹ ہیں۔ آپ ریلیونٹ بات کریں۔ یہ ریلیونٹ ہے کہ وہ آپ کو ایک اور کسی بلڈنگ میں وہ مل جائیں گے، وہ مینٹین ہو جائے گی، 2 گاڑیاں 6 گاڑیاں ان کو چلی جائیں گی، گاڑیاں چلتی رہیں گی، خراب ہو جاتی ہیں نا چیزیں، ان کو بھی تو مینٹین کرنی ہوتی ہے۔ آپ انسٹیڈ کہ آپ مینٹیننس کے لیے تنخواہیں دیں، آپ عہدے دے دیں، آپ ان کو یہ عہدے انجوائے کر رہے ہیں، اور آخری اقتدار ہے تو ٹھیک ہے، تھوڑا سا آپ کرنے بھی دیں نا، آپ لوگ بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ہم تھوڑا سا وقت دیتے ہیں۔ واڈر صاحب، آپ اسلام آباد میں موجود ہیں، بڑی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، وہاں موسم بڑا سرد ہوا ہے، لیکن اسلام آباد کی فضاؤں میں ایک بڑی گرم خبر جو ہے وہ ڈیل اور ڈھیل کی بھی چل رہی ہے۔ یہ کیا صداقت ہے؟ دیکھیں صاحب، پہلے تو آپ آ جائیں بیک گراؤنڈ میں پھر سے۔ پہلے ہم نے، میری سابقہ پارٹی نے یہ کہا، PTI نے، کہ باجوہ صاحب نے ہماری رجیم چینج کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا باجوہ صاحب اس سب چیزوں میں انوالوڈ ہے۔ ہارٹ اٹیک آپ نے کس کو کی؟ آرمی چیف کو۔ پھر آپ نے انہی باجوہ صاحب کو اسی دوران ایک اور ایکسٹینشن کی آفر کی کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم الیکشن کرانا چاہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب بیانیہ پٹ گیا، جھوٹا تھا۔ یا وہ باجوہ صاحب اچھے تھے یا برے تھے، یا میں اچھا ہوں یا میں برا ہوں۔ اب وہاں رک جائیں۔ اب یہ جب نئی رجیم آئی آرمی کی، تو آپ نے کہا یہ ساری چیزوں کے قصوروار ہے، تو پھر اگر یہ قصوروار ہے تو پھر ان سے آپ نے بات کیوں کر رہی ہے؟ تو یہ اس وقت برے تھے آج اچھے ہو گئے، یا اس وقت اچھے تھے آج برے ہو گئے؟ پھر بیانیہ پڑ گیا۔ تیسری اور امپورٹنٹ چیز کہ ڈیل اور ڈھیل کی بات تو دوسری طرف سے آئے گی نا۔ آپ میرا انتظار کر رہی ہے، میں آئی نہیں رہا کوئی ڈیل لے گا، ہم انتظار کرتی رہے۔
تو نہ تو کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے. جو آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے وہ ہے گورنمنٹ کا, آپ چلے جائیں ان کے پاس, اور آپ کی پارٹی میں جو لوگ آپ کو ریپرزینٹ کریں وہ کھڑے تو نہیں, وہ بیٹھے ہوئے نہیں, وہ سب لیٹے ہوئے ہیں. میں پہلے سے کہہ رہا تھا, اب تو کلیئرلی آپ کو نظر بھی آنا شروع ہو گیا. تو اگر وہ لیٹ گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں رہے اور اس کی پاپولیرٹی کے مزے وہ لیتے رہے, تو آپ لیتے رہے. میں نے آپ کو کہا تھا الیکشنز رزلٹ آنے کے بعد, لیکن فاروق صاحب, شہریار آفریدی صاحب تو بڑے آپٹمسٹک تھے. وہ تو ٹاک شو میں بیٹھ کے کہہ رہے کہ ہم تو, ہماری بات چیت چل رہی ہے, ڈی جی آئی ایس آئی سے بات کریں گے تو عاصم منیر صاحب سے کریں گے اور جلدی مذاکرات کریں گے. بلکہ ہمارے ایک سینئر صحافی جاوید چودھری صاحب, وہ تو یہ بھی کہہ بیٹھے ہیں کہ عمران خان کو چھوڑ کے نچلی سطح پر سب سے بات ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی. دیکھیں, میں جاوید چودھری صاحب کی تو کسی بات کو, سینئر جرنلسٹ ہے, نیچرلی ان کا ایکسپیرینس زیادہ ہے, لیکن میں آپ کو جو میری اپنی بات ہے اس پہ آپ کہہ سکتا ہوں کہ نہ کوئی ڈیل نہ کوئی ڈھیل. ابھی کی تاریخ تک, اس ٹائم تک کچھ نہیں ہے ایسا, اور آگے مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا. تو میری بڑی کلیئرٹی ہے, 9 مئی کے اندر اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہوگی. اس پہ میں, آپ, کوئی اور ہو, کوئی پارٹی کا لیڈر ہو, کوئی بھی ہو, وہ اس ٹرائل سے گزریں گے, اور اس کے لیے اگر ہمیں قانون چینج کرنا بھی پڑا تو ہم کر بیٹھیں گے. اچھا, اس کے چانسز ہیں, اس کا مطلب ہے 100% ہے, 99% ہے, 100% اللہ کی ذات ہے. تو پھر اس کا مطلب میں یہ فاروق صاحب سمپل, ان اے ویری سمپل وے یہ سمجھوں کہ کاٹا لگ گیا ہوا ہے, ابھی کوئی بات چیت نہیں ہے, کوئی دور تک کوئی, بالکل نہیں ہے. اس کے دیکھیں کلیئرٹی رکھے نا, کام, سیاست, اقدامات اپنی جگہ کے اوپر ہے. جب آپ ایک ریڈ لائن اوور ریڈ لائنز کراس کر دیں, آپ دشمن کا کام کر جائے, تو آپ ملک کو ایسے تو نہیں چھوڑ سکتے نا. اور اسٹیٹ کے ساتھ کون دنیا میں لڑا, آپ کیا سی آئی اے سے لڑ سکتے ہیں؟ کیا امریکہ میں بیٹھ کے الیکٹڈ گورنمنٹ سی آئی اے سے لڑ سکتی ہے؟ نہیں لڑ سکتی. کیا آپ بندوقیں تان سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس اوپر؟ نہیں کر سکتے نا. آپ ریاست کے اوپر کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. آپ ججوں کے اوپر کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. آپ نہیں کر سکتے نا. جو کام نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا. اچھا فاروق صاحب, ویسے چلے ایک اور چیز ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک ہوتی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ, ایک ہوتی ہے جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ. آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تو بات کر رہے ہیں, جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ وہاں سے بھی تو ریلیف مل سکتا ہے نا. مطلب اس کے لیے پی ٹی آئی آپٹمسٹک ہے, دے آر آپٹمسٹک. میں اس نظام کی تو بات کروں, عدل کی, جو 6 کو 9 کو 6 کرتے ہیں. پرابلم ہماری یہ ہے کہ اگر آپ ہسٹری دیکھیں, آپ نے بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی, 40 سال بعد آپ بتا رہے ہیں کہ جی وہ غلط ہو گیا, جوڈیشل کا. بھائی اس کو سمبولک سزا دو اس جج کو. اچھا جی, ہم پیدا ہوئے تھے, پیدا ہونے سے پہلے ہمیں پتہ ہے, ہم جب چلنا پھرنا شروع ہو گئے تو اس وقت ہی پتا تھا ہمیں کہ بھائی یہ جوڈیشل مرڈر ہو گیا. پھر آپ نے زرداری صاحب کو 14 سال جیل رکھا, کوئی قانون نہیں تھا کہ شواہد تھے نہیں, آپ نے 14 سال رکڑ دیا. پھر آپ بلیک لا ڈکشنری لے آئے, نواز شریف صاحب کو آپ نے حائل کر دیا, ایجاد ہوتی ہے چیز. اس کے بعد آپ نے عمران خان کی چلتی ہوئی گورنمنٹ جس میں کسی کا کوئی تعلق نہیں تھا, آپ نے رات کے اندھیرے میں اتوار والے دن دفتر کھول دیے. آپ نے پابند کیا کہ 2 ووٹ آف کانفرنس دو. بھائی آپ کا کیا تعلق ہے؟ ہم لے دے, جوڑ کریں, پیسے دے, ڈیولپمنٹ فنڈ دے, نہ کریں, آسرا دے, سچ بولے, جھوٹ بولے, یہ ہماری پالیٹکس ہے. پھر اس کے بعد جیسی پاپولیرٹی میں آپ پلٹ گئے. ٹھیک ہے, آپ 11 بجے منڈے کو ایک کیس کا فیصلہ ہو جاتا ہے, وہی کیس کا فیصلہ آپ ٹیوزڈے کو 12 بجے اسی ایگزیکٹ کیس کا فیصلہ دوسری طرف لے جاتے ہیں.